حضور پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، مشائخ و سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کچھ وہ نوجوان تھے جن کو جو اللہ پر ایمان لائے، اپنے رب پر ایمان لائے، تو رب تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں کا ذکر آیا ہے اور قرآن عظیم کے بالکل نصف میں سورہ کہف کی آیت ہے، میں نے جو تلاوت کی 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے، بالکل آدھے میں، اور اس کے بالکل آدھے میں نوجوانوں کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کا بالکل نصف جو ہوتا ہے وہ جوانی ہوتی ہے۔ انسان کی شروعات بچپن سے ہوتی ہے اور پھر کسی کو بڑھاپا ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا، لیکن اگر بڑھاپا شمار کیا جائے تو نصف زندگی جوانی کہلاتی ہے، اور یہی مغز ہے، زندگی کا مغز یہی ہے۔ بچپنا جو ہے لڑکپن میں گزر جاتا ہے اور بڑھاپا ریٹائرمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ جوانی میں ہوتا ہے۔ انقلاب جوانوں سے آتے ہیں۔ نیکیوں کی ایک برسات جوانوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور بے حیائی کی ایک بہت بڑی باڑھ جوانوں میں ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ نوجوانی امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ بچپن میں احادیث رسول میں بھی ملتا ہے، بچے جو کچھ بھی کرتے ہیں بچوں کو ان کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ اچھائیاں کرتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے تو ان کے والدین کے حصے میں وہ شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے ان کی تربیت دی ہے۔ اور بڑھاپے میں اکثر کا حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ زندگی کے اس موڑ پر آنے کے بعد خواہشات کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہونے کے قریب ہوتی ہیں، لیکن یہ جوانی کا جو وقت ہے یہ امتحان کا وقت ہے، ہر چیز کے امتحان کا، ایمان کے امتحان کا، عمل کے امتحان کا، استقامت کا، ساری چیزوں کا امتحان یہ جوانی میں ہی ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، بچپن میں اگر امتحان لیا جائے تو وہ اتنا مکلف نہیں ہے، بچہ ہے۔ بڑھاپے میں بھی امتحان لیا جائے تو طاقت سے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جوانی میں جو امتحان لیا جاتا ہے تو جوان چونکہ ڈٹا رہ سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے، اسی لیے اس عمر میں اس کے ساتھ ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم نوجوان زندگیوں میں بہت سارے امتحانات لیتا ہے اور انہیں ان کی اپنی شان کے مطابق نوازتا بھی ہے۔ یہ اب جو حالات ہیں، اگر اس میں مجھے سننے والے کثرت سے نوجوان ہیں تو وہ یہ سمجھ کر کے چلیں کہ ہم امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ امتحان میں بیٹھنے والا ایک نوجوان کتنا الرٹ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے۔ روزانہ اسکول جانے والا، کالج جانے والا روٹین کے حساب سے جاتا آتا ہے، اس پر اتنی نظر نہیں ہوتی، لیکن امتحان ہال میں، ایگزام ہال میں جب بیٹھتا ہے تو جتنے اس کے گارڈ ہوتے ہیں یا اس کو جو پڑھائے ہوئے ٹیچر ہیں وہ بھی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں چیٹنگ بھی نہ کرے،
کہیں ادھر ادھر نہ کرے. اور پھر امتحان میں بیٹھنے والا نوجوان وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسے پوری تیاری کے ساتھ بیٹھنا ہے. ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے, 3 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں, اسی میں سارے کوشچنز کے آنسر دے دینا ہے, اور بہت زیادہ سوچنے کا وقت بھی نہیں ہوتا. جو پہلے کی تیاری ہے وہی تم وہاں کر سکتے ہو. میرے عزیزو, ہو بہو یہی جوانی کی زندگی ہے. ماں باپ نے جو بچپن میں تمہیں تربیت دی وہ جوانی کے امتحان میں سب نظر آنے لگے گا. اسی لیے فرمایا کما تحصد تزرع, جیسا تم بوؤ گے ویسا تم کاٹو گے. جن بچوں کی تربیت میں عشق رسول پلایا گیا ہو, جوانی میں ان کے اخلاق اور ان کی کردار میں عشق رسول پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے. اور جن بچوں کو آوارہ چھوڑ دیا گیا ہے ان کی جوانی خطرناک سے خطرناک ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کریں گے اپنے ماں باپ پر. اپنے ماں باپ پر وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں وہ لوگ دکھا, ارنا الذین اضلانا من الجن والانس, انسانوں میں اور جنات میں دونوں میں لوگ یہ کہیں گے ہمیں وہ دونوں لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. کون دونوں لوگ؟ ماں اور باپ. یہ بچے وہاں مقدمہ کریں گے ہمیں وہ دونوں لا کر کے دکھا. کیا کرو گے؟ ماں باپ تمہارے سامنے لائے جائیں گے تو کیا کرو گے تم؟ وہ کہیں گے نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین, ہم ان کو اپنے پاؤں سے آج روند دیں گے تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے تمہیں جن کھلونوں کو دے کر کے آپ نے ان کو تھپکیاں دی ہیں کہ یہ بچے کل قیامت کے دن بھی تمہاری حمایت میں کھڑے ہوں گے؟ نہیں, وہ بچے تمہاری حمایت میں کھڑے ہوں گے جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دونوں قسمیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے, دنیا میں آوارہ ہوئے, قیامت کے دن اپنے ماں باپ پر مقدمہ کریں گے کہ ہمارے گمراہ ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا. ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت نہیں کی. ماں باپ ہزار کہتے رہے کہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا, اس کے لیے میں خون پسینہ ایک کر کے کھانا لاتا تھا, اس کی خواہشات کے مطابق اس کو کھلونے, اس کو موبائل, اس کو بائک, سب کچھ دیتا رہا. لیکن یہ سب شمار نہیں کرے گا تمہارا بچہ. تمہارا بچہ یہی کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف بڑھنے کیوں نہیں دیا گیا, میرے دل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں نہیں ڈالی گئی. ماں باپ کے خلاف وہ مقدمہ کرے گا. لیکن ایک بچہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ اس کے سر پر سونے اور چاندی سے زیادہ چمکدار تاج رکھا جائے. وجہ کیا ہے کہ اس کے سینے میں قرآن پاک موجود ہے. وہ بچہ یہ کہے گا کہ مولا پہلے میرے ماں باپ کو یہ تاج پہنا دے, کہ مجھے اس راستے پر لانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. کچھ بچے وہ ہیں جو اپنے والدین کی حمایت کر رہے ہوں گے, کچھ بچے وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو پیروں سے روندنے کی بات کر رہے ہوں گے. اسی لیے میرے عزیزو, بچپنا جو ہے وہ تربیت میں جس انداز سے گزرے گا ویسی ہی جوانی میں بھی وہ آئیں گے. آج میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے سلسلے میں میں تھوڑی گفتگو کروں گا. اللہ قرآن پاک میں فرماتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم, کچھ نوجوان ہیں, کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. اصحاب کہف کا واقعہ سنا آپ نے؟ سورہ کہف یہ 15ویں پارے میں ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ گمراہ ہونے لگے, اور ایسے گمراہ کہ ایک بادشاہ آیا جس کا نام دقیانوس تھا, اور اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے لوگوں کا ایمان ختم کیا, اپنے لیے سجدے کروانے لگا, آخرت پر سے ایمان ہٹ گیا. اور پھر طاقت کے بلبوتے جب حکومت اپنے نشے میں لوگوں کو کرواتی ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ حکومت کے دین پر چلا جاتا ہے. ہر زمانے کا یہ ماحول ہے, جس کی طاقت ہے, جس کا دبدبہ ہے, اس کی تحت عوام بھی چلی جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دولت اور طاقت کے بلبوتے ہر ایک کو خرید سکے. ہر زمانے میں اللہ کریم کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ایمان پر قائم رہتے ہیں, ہر زمانے میں ہوتے ہیں.
تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اکثر لوگ گمراہ ہو چکے تھے، ایمان سے پھر چکے تھے، لیکن بادشاہ کے سپاہیوں میں، اس کے وزیروں میں اور کچھ مصاحبین میں کچھ نوجوان ایسے تھے جو اللہ کریم پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ ان کی صحیح تعداد 7 ہے یا 8 ہے، جتنی بھی قرآن پاک میں۔ ان لوگوں نے آپس میں ایک دن مشورہ کیا کہ اس ظالم کے تحت رہ کر کے ہم کب تک اپنا ایمان چھپائیں گے، کب تک اللہ کریم کی بارگاہ میں کھلے عام عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کا شہر بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس ظالم بادشاہ کا، اس کی حکومت سے نکل جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا، 7 لوگ تھے یا 8 لوگ تھے، جتنے بھی تھے۔ رات کے وقت یہ سارے لوگ نکل گئے، سب نوجوان ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی اپنا ایمان بچانے کی خاطر فکر کرتا ہے تو اللہ اسے جزا کیا دیتا ہے۔ سنو میرے عزیزوں، آج لوگوں کے پاس ہیلے بہانے بہت ہیں کہ اگر ایسا کر دوں گا تو یہ نہیں ملے گی، داڑھی نکال دوں گا تو جاب نہیں ملتی ہے، ٹوپی لگاؤں گا تو لوگ مجھے آتنکوادی کہیں گے۔ تمہارے پاس ان لوگوں کے طعن و تشنیع کے بہانے بہت ہیں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ ایک ظالم بادشاہ جس کو پتہ چلتے ہی وہ آری سے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا تھا، اس کے سامنے سے ان کا اپنا ایمان بچا کر نکلنا معمولی نہیں تھا۔ یہ اصحاب کہف، یہ نوجوان نکلے، رات کے وقت نکلے، شہر چھوڑ کر کے نکلے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا بھی کہ اس کو چھوڑ دو، کتے کو ہٹاؤ، کہیں یہ بھونکے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیسے۔ کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، وہ فصیح زبان میں کہنے لگا، میں تمہیں پکڑوانے نہیں، تمہاری حفاظت پہ رہوں۔ اس کو ساتھ کر لیا کتے کو، 7 نوجوان یا 8 نوجوان، کیونکہ بالضبط یقینی طور پر تعداد ہم نہیں بتا سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، محبوب آپ فرما دیں کہ ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اب یہ اصحاب کہف اپنے کتے کے ساتھ نکلے، چلے گئے، بہت دور گئے شہر چھوڑ کر۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر ایک غار تھا، اس غار کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے آرام کرنے کی غرض سے، اور وہاں پر جب اندر گئے تو انہیں نیند لگ گئی۔ صبح کا وقت تھا، وہاں پر کوئی انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اس نے جا کر بادشاہ کو شکایت بھی کر دی کہ کچھ نوجوان تمہارے دربار کو چھوڑ کر نکلے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ قادر مطلق پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ غار کے اندر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ نے ان کے کانوں پر کئی سالوں کے لیے نیند عطا کر دی۔ سو گئے، وہ سو گئے، مر نہیں گئے، سو گئے۔ بادشاہ کو جب اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے سپاہیوں اور پولیس کے ساتھ وہاں تک پہنچا اور آ کر کے اس نے کہا ان کی سزا صرف یہ ہے کہ اس غار کے دروازے کو پورا بند کر دیا جائے، یعنی ایسے کہ دیوار کھڑی کر دی جائے اور یہی غار ان کی قبر بن جائے، یہ یہاں سے نکل نہ سکے، ان کی سزا ہے۔ تو بادشاہ نے وہاں پر دیوار بنوا دی، پورا غار بند ہو گیا، کہیں سے وہ جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، ان کی قبر ہو گئی۔ جب بادشاہ اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ چلا آیا تو ایک چرواہا تھا، اس نے ان کی پوری تاریخ دیوار پر لکھ دی کہ کون لوگ تھے، کیوں نکلے تھے اور کیسے آئے تھے اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، اور بادشاہ نے سزا کے طور پر ان کو یہاں پر بند کر دیا ہے۔ اب کسی کی ہمت نہیں، مجال نہیں کہ وہ غار کو توڑ سکے یا کھول سکے، بڑی موٹی دیوار۔ میرے عزیزوں، ایمان بچانے والے کے لیے اللہ کی مدد کیسی ہے؟ ایمان بچانے والے کی، اپنے ایمان کی جو بندہ فکر کرتا، جب یہ چلے گئے اور وہ سوتے رہے، کب تک سوتے رہے؟ 3 دن، 3 ہفتے، 3 مہینے، 3 سال نہیں بلکہ 300 سال سوتے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9،
قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے 309 سال قمری مہینے کے اعتبار سے وہ سوتے رہے. 300 سال میں کتنی پیڑھیاں بدل جاتی ہیں, کتنے جنریشن چینج ہو جاتے ہیں. بادشاہ تو ختم ہو گیا, جو دقیانوس تھا ہلاک ہو گیا. پھر پتہ نہیں کتنی رعایا آئی, کتنی حکومتیں آئیں. پھر ایک دور ایسا آیا کہ ایک بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا, وہ نیک صفت تھا, اللہ پر ایمان رکھتا, آخرت پر ایمان رکھتا. لیکن کچھ لوگ جو گمراہ ہو رہے تھے کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. تو ایک عادل بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا کہ مولا تو میری رعایا کو کچھ ایسی نشانی بتا دے کہ یہ آخرت پر ایمان ان کا بڑھ جائے, کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, حساب ہونا ہے, اس پر ان کا یقین آ جائے. اب اس بادشاہ کی دعا قبول ہوئی. 309 سال کے بعد اصحاب کہف اپنی غار میں دوبارہ بیدار ہوئے, زندہ نہیں بیدار ہوئے. 300 سال سونے کے بعد اگر کوئی بیدار ہوتا ہے کیا کیفیت ہوگی؟ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, ان کے ناخن بہت بڑے ہوئے تھے, بال بہت بڑے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کتنی دیر ہم یہاں ٹھہرے رہے. کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہو رہی ہے. کسی نے کہا نہیں تھوڑا اور زیادہ سوئے ہوں گے. میرے عزیزو, اللہ جب کسی کو سلاتا ہے تو صدیاں وہ سوئے لیکن اس کے لیے وقت کو وہ گھیر دیتا ہے. اسی لیے تو ایک روایت میں ہے کہ قبروں کی جو نیند ہے یہ آسان نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے دفن ہوتے ہیں کہ 1 منٹ قبر کا 1 سال کے برابر ہوتا ہے. قبر میں اس قدر سختیاں ہوتی ہیں کہ ہر لمحہ اس کے لیے 1 سال کے برابر لمبا لگتا ہے. ہر گھڑی اس کا امتحان ہے قبر میں جانے کے بعد, جو بدکاری میں گیا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو دفن کر کے تم چلے آئے, 500 سال 700 سال سوئے ہو اپنی قبر میں. جس دن قیامت کی سور پھونکی جائے گی, اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے. اس وقت اس دن کئی قبروں والے یہ کہتے اٹھیں گے اتنی جلدی قیامت آئی, کل تو ہمارے گھر والے دفن کیے تھے, آج قیامت آ گئی. جبکہ وہ 700 سال سو چکے ہوں گے. یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے, جسے چاہے وہ وقت گھیر دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے, اور پل پل اس کے لیے عذاب بھی بن سکتا ہے. اصحاب کہف 300 سال کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ صبح آئے تھے دوپہر ہوئی ہے. پھر آپس میں انہوں نے کہا نہیں, ہم کچھ زیادہ سوئے ہیں, نشانیاں تو ایسی لگ رہی ہیں لیکن پتہ نہیں کتنا سوئے. لیکن بھوک لگ رہی تھی, بھوک لگ رہی تھی. تو ان میں سے سارے لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرو, چھپ کر کے بازار میں جاؤ, بادشاہ کو خبر نہ ہو یا اس کے وزیروں سپاہیوں کو پتہ نہ ہو. یہ 300 سال پہلے کی بات سوچ رہے ہیں. جاؤ اور پیسے لے کر کے کہ کچھ مٹھائی لے لینا, کچھ کھانا لے لینا اور چپکے سے چلے آنا, پتہ نہ چلے. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. میں اس کو کیوں عرض کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں. ایک صاحب اس میں سے گئے اور نکل کر کے بازار گئے. بازار جا کر کے انہوں نے کچھ کھانا خریدا, پیسے دیے تو دکان والا دیکھا یہ 300 سال پہلے کے پیسے. حکومتیں بدلتی ہیں, سکے بدل جاتے ہیں, اور نئی نئی حکومتیں آتی ہیں, نئے نئے نوٹ, نئے نئے سکے چلتے رہتے. 300 سال پہلے کے سکے دیا ہے اس صاحب نے. تو دکان والا دیکھا, کھانا تو دے دیا لیکن پیسے لے کر کے اس نے یہ سوچا شاید ان لوگوں کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے. وہ اس صاحب کو وہیں کھڑا کیا اور پیچھے سے جا کر بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ہے جس کے ہاتھ میں بہت پرانے سکے موجود ہیں. اس زمانے میں پرانے سکے کسی کے پاس ہوں تو گویا کہ خزانہ ہاتھ لگا ہوگا. تو بادشاہ کی پولیس آ گئی دکان پر اور اس صاحب کو یعنی دبوچ لیا, پکڑ لیا. کہا کہ یہ پیسے تمہارے پاس کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیسے ہیں, ہم کل گئے تھے یہاں سے اور آج بھوک لگی ہے تو ہم آئے, ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں. تو ان لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. بادشاہ کے پاس لے گیا اس ایک ساتھی کو. بادشاہ بیدروس جو عادل تھا, منصف تھا, نیک مزاج تھا, اس نے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ ہم یہاں سے گئے تھے لیکن آپ کی جگہ کوئی اور تھے یہاں پر. بادشاہ وہ نہیں ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, دربار الگ تھا, بادشاہ الگ تھا, ایک دن میں کتنا بدل گیا. تو بادشاہ کو یہ خبر پہلے سے تھی کہ کچھ نوجوان ایسے تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ظالم بادشاہ کو چھوڑ کر نکلے تھے.
اس بادشاہ کو فوراً دماغ میں یہ بات آئی کہ شاید یہ وہی اصحاب کہف میں کا ایک ساتھی ہے. کہا کہ میں تمہارے غار کو دیکھنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو. بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ نکلا اور جب اس غار کے پاس یہ لوگ پہنچنے لگے تو غار میں موجود باقی ساتھی کہنے لگے کہ ہمارا ساتھی پکڑا گیا, بادشاہ کی فوج ہمیں پکڑنے آ رہی ہے. ان لوگوں کو ابھی وہی گمان تھا جو 300 سال پہلے کے حالات تھے. لیکن جب بادشاہ اس کے سپاہی اور وزیر قریب آئے, دیکھا اصحاب کہف کو الحمدللہ 300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی شکلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سب کے سب اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور بادشاہ نے اللہ کا یہ شکر ادا کیا اور عوام کو بتایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اے رب ذوالجلال کوئی ایسی نشانی بتا کہ تاکہ میری رعایا کے اندر یہ ایمان آ جائے کہ مرنے کے بعد مولا پھر دوبارہ زندہ فرمائے گا. اے اللہ تو نے اصحاب کہف کو ایک لمبی نیند کے بعد اٹھا کر لوگوں کو دکھایا. 300 سال میں پرزے الگ ہو جاتے ہیں انسان کی. آپ کو پروسیس میں بتاؤں قبر کا کیا ہوتا ہے. قبر کا جو پروسیس ہے یہ 300 سال تو بہت دور کی بات ہے. جب ہم اپنی میتوں کو دفن کرتے ہیں ایک دن گزر جاتا ہے, اس کے وقت ایک دن کے بعد جب آپ آتے ہیں 3 دن کا عرصہ بتایا گیا ہے, پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے اور اس کے ناک سے اور اس کے منہ سے اندر کا گودا باہر آنے لگ جاتا ہے 3 دن کے اندر میتوں کے. یہاں تو ممبئی کے حالات اور بھی سخت ہیں. آلریڈی میتوں کو اتنا مسالہ لگا کر کے دفن کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی گل جائے اور جلدی میت کو گلانے کے کام کیے جاتے ہیں. حالانکہ ایسا شریعت میں ہمارے یہاں نہیں ہے. میت کو جلد سے جلد گلانے کے لیے کوئی چیز ڈالنا یا اذیت والی کوئی چیز ڈالنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی تیزی سے 3 دن کے اندر ناک سے منہ سے اندر کی پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں اور جب 8 دن گزر جاتے ہیں تو آنکھیں پھٹ کر کے نکل جاتی ہیں, کان سے بھیجا باہر بہ جاتا ہے اور پھر چند دنوں کے بعد 8 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے تعفن کی وجہ سے, جو پھولا ہوا تھا پھٹ جاتا ہے اور پیٹ کی ساری چیزیں بہ کر کے باہر آتی ہیں, آنتڑیاں ہوں, گردے ہوں, کلیجے ہوں, سب نکل جاتے ہیں اور پھر وہاں پر بہت جلدی کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں جو جلدی سے جلدی کھانے لگ جاتے ہیں. اور کسی کے لیے 40 دن تک, کسی کا 2 مہینے تک جسم کا سارا گوشت ختم ہو چکا ہوتا ہے, صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہتا ہے. 3 سے 6 مہینے کے اندر صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں. اور پھر آپ کو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر اگر صرف ہڈیاں بچتی ہیں تو 300 سال میں کیا ہوتا ہوگا. 300 سال میں چاہے ہڈیاں ہوں, چاہے جس طرح کی بھی چیزیں ہوں, ہر چیز گل جاتی ہے مٹی کے اندر. لیکن اللہ کریم قادر مطلق جب کسی کی حفاظت کرتا ہے تو 300 سال کا 3000 سال کے بعد بھی اس کو زندہ سلامت رکھتا ہے. اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد اٹھایا گیا اور صحیح سلامت سے جسم کے ساتھ. اب بادشاہ اور اس کے سارے سپاہی اور جتنے وزیر تھے سب ایمان لائے, اللہ کریم پر ایمان میں اضافہ کر لیا. اور اس کے بعد پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دوبارہ ان کو نیند آئی. جس کو اصحاب کہف کو دوبارہ نیند آئی, پھر وہ سو گئے. یہاں تک کا واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے. پھر سو گئے. اب بادشاہ نے کیا کیا, ان کی عظمت کو لے کر کے سونے کے تابوت بنائے اور ہر ایک کا جسم ایک ایک تابوت میں رکھا گیا اور پھر غار کے اندر ان کو رکھ کر کے پھر سے دیوار چن دی گئی, یعنی دیوار بنا دی. دوسرے ہی دن وہ خواب میں آئے, بادشاہ سے کہا میں سخت اذیت ہے, اس سونے کے تابوت سے ہم کو الگ کر دیا جائے, وہی مٹی کی زمین پر ہمیں سلایا جائے. دوبارہ غار پھر کھولا گیا, سونے کے تابوت نکالے گئے, پھر ان کو مٹی پر جیسے تھے ویسے سلا دیا گیا. اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے ان کے غار کو کہ جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے
یا پھر موسموں کے اعتبار سے الگ الگ انداز سے سفر کرتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب بھی سورج ان کے غار کے اوپر سے گزرتا ہے تو یا تو دائیں جانب ہو جاتا ہے یا بائیں جانب ہو جاتا ہے. سورج اپنی تیز روشنی، اپنی تیز تپش اصحاب کہف کے جسموں پر پڑنے نہیں دیتا. پورے سال بھر غار ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے بند ہے، اوپر سے پوری چھت کھلی ہوئی، چاروں طرف سے صرف دیوار ہے لیکن بیچ کا حصہ پورا کھلا ہوا ہے. لیکن سال بھر سورج ان کے غار کے اوپر سے نہیں گزرتا. سورج کے راستے ہیں، ہر دن جو سورج جاتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف، ہر دن اس کا راستہ ہے. لیکن جب بھی گزرتا ہے تیز روشنی ان کے اوپر نہیں آتی. ان کے علاوہ موسموں کی سختیاں، ٹھنڈیاں ان کے جسم کو نہیں جلاتی، یعنی نہیں تکلیف دیتی. بارشیں ان کے جسم کو نہیں بھگوتی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وہ بہت ہی محفوظ جگہ پر سوئے ہوئے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم دیکھو گے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، ان کے ساتھ جو کتا گیا تھا وہ بھی پالتی مارے ہوئے وہیں بیٹھا ہوا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. 15ویں پارے میں پڑھ لینا. اللہ فرماتا ہے پھر اگر تم میں سے کوئی ان کو دیکھنے کی کوشش کیا تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا. اس کے جسم میں اللہ اتنا رعب ڈال دے گا، رعب ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تم رعب سے بھر دیے جاؤ گے، دیکھ نہیں سکو گے ان کو. ایسی حفاظت، ایسی حفاظت. تھے کون؟ جن کے اوپر سے سورج بھی نہیں گزر رہا، جن کو ٹھنڈیاں اور بارشیں پریشان نہیں کر رہی. میں نے یہ پورا واقعہ پڑھا، اکثر بیان بھی کرتا ہوں تفسیر میں، لیکن کل ملا کر کے پھر دیکھا عظمت اور کمال کے اعتبار سے کیا یہ نبی تھے؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تھے؟ کیا یہ مرسلین میں سے تھے، رسولان اعظام میں سے تھے؟ کیا یہ شہداء تھے، شہید تھے؟ نہیں، ان میں سے کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے انہم فتیتن، بس وہ نوجوان تھے، بس وہ نوجوان تھے. آمنوا بربہم، بس اپنے رب پر ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدی، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. پتہ یہ چلا جوانی میں جو ایمان لاتا ہے، جوانی میں جو ایمان پر مستقیم ہوتا ہے، مولا کریم اس کو زمانے کے ہر تھپیڑے سے محفوظ رکھتا ہے. ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں. اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند فرمایا کرتے تھے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، پھر بڑھاپے میں کچھ بات بن پڑتی نہیں. یہاں پر آج سب سے زیادہ چیلنجز نوجوانوں کو ہیں، اور میں نے اصحاب کہف کا واقعہ تمہارے سامنے پیش کیا. وہ نوجوان تھے، بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر نکلے، اور اللہ کریم نے ان کی حفاظت ایسی کی. وہ تو 300 سال پہلے سوئے، 300 سال سوئے، پھر اٹھے، پھر سوئے. اب حدیث پاک بھی تو سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. حدیث میں موجود ہے اصحاب کہف ابھی تک سو رہے ہیں اور قیامت تک سوتے رہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ہر محرم کی 10ویں جب آتی عاشورہ، ہر عاشورہ کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں، ہر عاشورہ کو کروٹ بھی بدلتے ہیں. میرے عزیزو، ایمان لائے ہوئے جوانوں کی زندگی کا یہ حال ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی کا حال کیا ہے؟ کیا نبیوں کے قبر میں زندگی کا آج بھی انکار کر سکتے ہیں لوگ؟ ان ظالموں کو لے جا کر کے کان پکڑ کر کے دکھاؤ کہ اصحاب کہف کون تھے جو آج بھی اپنے غاروں میں سو رہے ہیں. اور قرآن ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ محفوظ جگہوں پر ہیں، جبکہ وہ نبی نہیں ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت فرما رہا ہے. تو جو نبی ہیں وہ اپنی قبروں میں بے شک زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. یہ عقیدہ ہمارا قرآن سے ملا ہوا ہے جو بریلی کے امام نے دیا ہے. اب آؤ اصحاب کہف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کمالات کیا تھے، کیوں ان کو اتنا بڑا مقام دیا گیا. رات بھر تسبیح پڑھتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، یا کنٹینیو روزے رکھتے تھے. ان میں سے کوئی چیز کا ذکر نہیں ملتا.
کہ روزانہ وہ صرف تسبیح پڑھتے تھے, رات بھر عبادت کرتے تھے یا کنٹینیو روزے رکھتے تھے. نہیں, کل ملا کر کے یہی ملتا ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے, اپنے رب پر یقین رکھتے تھے. میرے عزیزوں, بس میں اتنی چیز کا سوال کرتا ہوں آپ سے, اے نوجوانوں, آج تمہارے ایمان کا امتحان ہے. بس اتنی چیز تمہارے اندر آ جائے کہ تمہارے رب پر تمہارا ایمان اتنا کامل ہو جائے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں تمہارے ایمان کو خرید نہ سکیں. جب اتنا مضبوط ایمان آئے گا, پھر دیکھنا ظالموں کی حکومتیں آتی رہیں گی, جاتی رہیں گی, لیکن تمہارا بال بیکار نہیں ہو سکے گا. ہم جیسے 1000 مر جائیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارا یہ کہنا برسوں سے ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. اصحاب کہف نوجوان تھے, بس میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, اب جو جوانی میں اللہ کریم پر ایمان رکھتا ہے اور اس ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے, پھر اگر وہ ظالم کو ٹھکرا کر چلا بھی جاتا ہے, اس واقعے کے اعتبار سے کتے بھی اس کی فرما برداری پر آ جاتے ہیں, جانور بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے. اصحاب کہف کا کتا غار میں آج بھی بیٹھا ہوا ہے, بلکہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے سارے جانور جتنے بھی دنیا میں آئے سب کو اللہ تعالیٰ معدوم کر دے گا, یعنی ختم کر دیے جائیں گے یہ قیامت کے دن. حساب کتاب جنت دوزخ یہ انسانوں اور جنات کے لیے, باقی سب کا ختم کر دیا جائے گا, ساری مخلوق. لیکن فرمایا گیا جنت میں جب جا رہے ہوں گے تو جانوروں میں سے اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. ایک جانور ایسا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا, جانور ہو کر کے بھی جنت میں جائے گا. وجہ کیا ہے؟ جانور ہو کر کے بھی جنت میں جائے گا. وجہ بس اتنی ہے کہ ایمان والوں کے دامن سے لگا ہوا تھا, اللہ والوں کے ساتھ رہتا تھا, اس لیے کتا بھی ہے تو جنت میں ہے, کتا بھی ہے جنت میں جا رہا ہے. شاید اسی واقعے کی عکاسی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے آپ کو جب بھی بارگاہ غوثیت میں شمار کیا ہے تو یہی کہا ہے, تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہاں, اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں غوث پاک کے دربار کا کتا ہوں, بلکہ اس پر بھی مزید یہ کہتے تھے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. بغداد کے جو کتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں گے وہ, بغداد کے جو کتے ہیں. کیوں؟ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں رہ کر کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اپنے آپ کو شمار کیا ہے دربار غوثیت میں کتے سے. میرے عزیزوں, یہ معمولی چیز نہیں ہے. لوگ اگرچہ مذاق اڑاتے ہوں کہ دیکھو یہ اتنے بڑے امام ہو کر اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں, ظالموں تمہیں پتہ نہیں کس کا کہہ رہے, یہ بھی تو دیکھ لیں. ہاں, تو ایرے غیرے کی دھوتی میں جا کر چھپتا ہے اور تجھے اس پر فخر ہے کہ یہ نیتا جی آئے تو ان کی جوتیاں اٹھاؤں اور چوم لو, لیکن الحمدللہ ہمیں فخر ہے دربار غوث کا یا دربار رسول کا. پوری دنیا ہمیں کتا کہہ کر پکارے, یہ ہمارے لیے سب سے بڑی شان ہے. اور بیدم وارثی نے یہی تو کہا تھا, سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے مجھے بیدم, سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے مجھے بیدم. بیدم نے یہی کہا ہے. میں خود بھی اس شعر کو کثرت سے پڑھتا ہوں اور دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ میرا تعارف, میرا انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے ہو تو یوں کہا جائے کہ یہ طیبہ کا کتا ہے, یہ مدینے کا کتا ہے. سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے مجھے بیدم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنے آپ کو اس نسبت سے جوڑ کر فخر کیا ہے. بہرحال میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. نوجوانوں, قرآن کے اس سورہ کہف کے روح سے وہ صرف نوجوان تھے اور کتا بھی ساتھ لے لیے تو اسے جنتی بنا دیا. آج اگر جوان کھڑے ہو گئے, نوجوانوں
اگر اپنے ایمان پر استقامت حاصل کر لی تو بڑی بڑی طاقتیں تمہارے سامنے سے یوں رخ موڑ لیں گی کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور جوانوں میں آ جائے تو کیا انقلاب آ سکتا ہے، کیا انقلاب آ سکتا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ آج تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھنا، جو مجاہدین اسلام ہیں، نوجوانوں کو چاہیے کہ اسلام کی تاریخ میں ان بہادر جوانوں کی تاریخ پڑھو جن کو پڑھنے کے بعد تمہارا ایمان بڑھ جائے، جن کو پڑھنے کے بعد جوانی کسے کہتے ہیں یہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ عیاشی میں ڈوب کر کے اپنی جوانی کو برباد کرنا، رات بھر تم ادھر ادھر اپنے موبائل میں چیٹنگ کرتے ہوئے اور گندگیوں پہ پڑے رہ کر کے اپنی جوانی کو برباد کرنا، کیا اس کو جوانی کہتے ہیں؟ جوان کون ہے؟ جوان کون ہے؟ بہت سارے نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ کسی ایک لڑکی کو حاصل کر لینا یہی جوانی ہے۔ یہ تو سب سے ہلکا کام ہے، سب سے ہلکا کام ہے۔ تمہارا پورا خاندان جٹا ہوا ہے تمہیں لڑکی ڈھونڈنے کے لیے، تمہیں یہ ساری اذیت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں پوچھ کر کے ہی کیا جائے گا، تمہاری پسند سے ہی کیا جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ اپنا پورا مشن ہی اس کو بنائے ہوئے کہ نہیں یہ بہت بڑا مشن ہے، اس کے لیے راتیں بھی جاگو، دن بھی جاگو، اپنے اخلاق بھی تباہ کرو، اپنا ایمان بھی برباد کرو۔ نوجوانوں، تمہیں پتا ہے کیا اسی کا نام جوانی ہے؟ رات بھر بیٹھ کر کے موبائل میں گیم کھیلتے رہے، صبح کی اذان سے پہلے سو جائے، کیا یہی جوانی ہے؟ جوانی، اللہ اکبر، میں نے دیکھا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جوانوں میں کوئی مثال نہیں لا سکتا، جوانوں میں کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ 40 سال کی عمر تک 125 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ کون ہے ایسا جوان؟ 125 جنگوں کی بات کر رہا ہوں، کھیل نہیں، میدان کرکٹ کا کہ ٹورنامنٹ میں جا کر کے آیا ہے۔ ہر جنگ خطرے سے خالی نہیں ہوتی، جان ہتھیلی پر لے کر دشمنوں کے سامنے اترنا ہے، صرف اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، میرے مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ خالد بن ولید وہ جوان تھے، 125 جنگوں میں اللہ نے ہر جنگ میں انہیں فتح عطا فرمایا۔ اور میں بتاؤں، آؤ نوجوانوں، طاقت کی بازی لگا کر کے دکھاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگوں میں شریک ہوتے تھے، جنگ ایسی نہیں کہ صبح شروع ہوئی دوپہر میں ختم ہو گئی، کھیل کے میدان کی طرح 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں سب سماپت نہیں۔ کچھ جنگیں ایسی تھی جو 25 دن تک چلتی تھی، کنٹینیو۔ اور ان جنگوں میں نماز کے لیے بھی آیتیں اتری۔ یہ وہ صحابہ تھے، لڑتے رہتے تھے آگے، اور نماز کا وقت آئے تو نماز کیسے پڑھتے تھے جانتے ہیں؟ آگے کی صف آ جاتی، پیچھے والے سامنے لڑتے رہتے، یہ 1 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر آتے تھے، پھر اس کے بعد سامنے والے جاتے، وہ 1 ہی رکعت پڑھ کے آتے، 4 رکعت والی ہو، پھر وہ آتے، پھر یہ جاتے، پھر دوسری رکعت پڑھتے، پھر وہ آتے، پھر یہ جاتے، پھر یہ دوسری رکعت پڑھتے۔ قرآن پاک میں اس نماز کا ذکر بھی ہے، 5ویں پارے میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ، یہاں سے لے کر پوری آیت صلاۃ الخوف جس کو کہتے ہیں، خوف کے وقت، جنگوں کے وقت جو نماز ہے، یہ وہ لوگ تھے 1 رکعت پڑھ کر کے پھر آتے، تلوار ہاتھ میں اٹھا لیتے۔ اس طرح کبھی کبھار 25 دن تک چلتی رہی، یہ نہیں کہ صبح کھڑے ہوئے دوپہر میں ختم ہو گئی۔ اور اس پر مزید آپ کو یہ میں بتاؤں، سیدنا خالد بن ولید کی تلوار کا وزن 35 کلو کا تھا، اور جو ڈھال اٹھاتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں ڈھال، ڈھال کا وزن 40 کلو کا ہوتا، 40 کلو ایک ہاتھ میں اٹھائے، 35 کلو ایک ہاتھ میں اٹھائے، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف اٹھا کر کے چلنا ہے، بلکہ اس کے وار ایسے کہ بجلی کی طرح چمک بھی پیدا ہو، کوئی سامنے آنے کو تیار نہ ہو۔ خالد بن ولید خود فرماتے، جنگ موتا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی، اور پھر میں دوسری لے لیا کرتا۔ اور فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں زخم نہ لگا ہو۔ 40 سال کی عمر میں جوانی یہ ہے میرے عزیز، جن کو اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا سیف اللہ المسلول، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، یہ جوانی ہے۔
ایک جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور اپنی زندگی میں اتنی قیمتی چیزیں یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیش کی ہیں جس کو قیامت تک نہیں بھولا جا سکتا. اب زندگی گزارنے کے ان کے کیا طریقے تھے؟ کبھی سوچتے ہیں آپ خالی ہم تو ان کی جنگوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے بیوی بچے تھے کہ نہیں؟ ان کے گھر میں راشن کون لاتا تھا؟ ان کے گھر کے بچوں کا کون دیکھ بھال کیا کیا کرتا تھا؟ کیا ان کو اپنے بچوں سے بیوی سے کوئی محبت نہیں تھی، الفت نہیں تھی؟ سب ہے، بلکہ ہم سے بہتر طریقے سے وہ تربیت کرتے تھے، اپنے سے بہتر طریقے سے. لیکن میرے عزیزو، جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ اس کے پورے گھر کو سنبھالتا ہے. ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی دیتا ہے کہ اس کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتا. نوجوانوں، یہ جوانی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک جوان ایسا بھی ہے جو انقلابی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے قدم رکھنے والا، لشکر کے ساتھ لشکر لے کر کے اسلام کا سب سے پہلے آنے والا 19 سال کا جوان ہے. 19 سال کا جوان ہے جس کو ٹین ایج کہتے ہیں. 19 سال کا جوان 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان آنے والا، جس کو تاریخ میں محمد بن قاسم کہا. پڑھو میرے عزیزو، اے نوجوانوں پڑھو. یہ آیا کس لیے تھا یہ جوان؟ صرف ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے. کچھ عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو، یہاں کے ایک راجہ دابر سنگھ نام کا بادشاہ تھا، راجہ تھا، اس کے گنڈے گرفتار کر کے عورتوں کو مال لوٹ کر کے بے عزتی کر رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے. وہ عورتیں چیخ رہی تھی کہ کوئی ہمارا عرب کا بھائی ہے جو ہماری عزت بچائے. اور عرب کے تجارت کرنے والا کوئی تاجر یہ واقعہ دیکھ کر کے گیا اور عرب میں جا کر وہاں کے گورنر حجاج بن یوسف کو یہ واقعہ بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں ایسا ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر. حجاج بن یوسف کا یہ بھتیجا ہے محمد بن قاسم، جو سامنے سے گزر رہا تھا، ہندوستان کے حالات سن رہا تھا اور دربار میں کھڑا ہو گیا، کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوتا ہوں. اپنے چچا سے اجازت لے کر عرب سے ہندوستان آنا سنگلاخ راستے تھے، کوئی ایروپلین سے نہیں آیا، کوئی کشتی سے نہیں آیا، جنگلات کا سفر کرتے ہوئے کئی مہینوں کے بعد ہندوستان پہنچا. اور سب سے پہلے اس نے راجہ دابر سنگھ سے یہی کہا کہ جو عورتیں تمہارے گنڈے گرفتار کیے اور جو بے عزتی کیے ہیں ان کو پہلے گرفتار کرو اور عورتوں کو آزاد کرو. اس راجہ کو اپنی طاقت کا نشہ تھا. اس نے کہا ایک 19 سال کا جوان بچہ مجھے للکار رہا ہے، میری 1 لاکھ کی فوج ہے. اس نے کہا ہم نہ تمہارے مطالبے کو تسلیم کریں گے، نہ عورتوں کو آزاد کریں گے، نہ ان کو گرفتار کریں گے. تو پھر محمد بن قاسم نے کہا ٹھیک ہے چلو پھر میدان میں دیکھ لیتے ہیں، اگر تو گرفتار شدہ عورتوں کو آزاد نہیں کرتا تو محمد بن قاسم اپنے تلوار کے جوہر دکھانے کو تیار ہے. راجہ دابر سنگھ اپنی فوج کے ساتھ اترا تھا 19 سال کے جوان کے سامنے. 19 سال کے جوان نے صرف 3 دن کے اندر ان کے چھیتڑے اڑا دیے تھے. تاریخ میں یہ بات موجود ہے. راجہ دابر سنگھ بھی گرفتار ہوا، وہ گنڈے بھی گرفتار ہوئے اور ان عورتوں کو باعزت بری کیا اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے یہ جوان آیا. پھر پرچم اسلام ہندوستان میں سب سے پہلے لہرائے. یہ تاریخ پنڈتوں کی لکھی ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں. الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھانے والے ایک پروفیسر ہیں، پنڈت ہیں، انہوں نے یہ محمد بن قاسم کی تاریخ لکھی ہے اور یہ کہا ہے میں نے مسلمان جرنیل اور جتنے بھی باہر سے آئے ہوئے ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا، سب سے زیادہ انصاف والا کسی کو دیکھا ہے تو 19 سال کا محمد بن قاسم دیکھا. اس نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، یہاں اسلام کے لیے آزاد رکھا. جو آنا چاہے اسلام میں آئے اور جو اپنے دین پر رہنا چاہے وہ آزاد ہے. لیکن محمد بن قاسم کے اخلاق و کردار پر ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں آئے تھے. ایک جوان ہے جو عورتوں کی عزت بھی بچا رہا ہے اور پرچم اسلام بھی لہرا رہا ہے. انقلاب آتا ہے جوانوں سے میرے عزیزو. 19 سال کا جوان. اور ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، اور ایک تاریخ، ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء کرام میں جو مقامات ہیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا. اولیاء کرام میں کیا مقام ہے کہ غریب نواز ہند الولی کہلائے جاتے ہیں، عطائے رسول ہیں. لیکن
آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سرکار غریب نواز سے بھی 200 سال پہلے ولی کامل حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ بہرائچ شریف میں آرام فرمائے، جن کے متعلق اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی سالار مسعود غازی کی قبر پر جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ کھڑا رہے، اس لیے کہ ہر 50 منٹ پر وہاں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سید سالار مسعود غازی۔ ان کا مقام یہ سلطان الاولیاء ہے، یہ شہید ہیں اور شہیدوں کے بھی آقا ہیں، سردار ہیں، ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے سالار مسعود غازی کا مقام یہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں شفا بھی رکھا ہے، جانتے ہیں لوگ، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں حیرت کی بات، سالار مسعود غازی کا انتقال صرف 19 سال کی عمر میں ہوا ہے، 19 سال کی عمر میں، ٹین ایج میں سلطان الاولیاء، ٹین ایج میں سلطان الشہداء، 19 سال کی عمر میں ایسا مقام کہ خضر علیہ السلام بارگاہ میں حاضری۔ عزیزان گرامی وقار، یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب جوانی میں انقلاب آتا ہے تو بہت بڑا انقلاب آتا ہے، بہت بڑا انقلاب آتا ہے۔ میں اسی لیے جوانوں کو فوکس کر رہا ہوں کہ اب جو حالات آ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ تم ہی پیسے جاتے ہو، سب سے زیادہ تم آزمائے جاتے ہو، بوڑھوں کو اور بچوں کو ایک طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن جوانوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ میں رکھا جاتا ہے۔ سب کو یہی چاہیے، ینگسٹرز، نوجوان چاہیے، سیاسی لوگوں کو بھی وہی چاہیے، فلم انڈسٹری کو بھی وہی چاہیے، عیاشی کرنے کے لیے بھی یہی چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک نوجوان اگر توبہ کے راستے پر جاتا ہے تو جانتے، بوڑھوں کی توبہ الگ، بچوں کی توبہ الگ، عورتوں کی توبہ الگ، لیکن جوان کی توبہ، اللہ اکبر، جوان کی توبہ۔ ایک نوجوان جب توبہ کرتا ہے، میرے آقا فرماتے جس رات کو توبہ کرتا ہے فرشتوں میں جشن کا ماحول ہوتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے، اس کا نام لے لے کر کے اعلان کیا جاتا ہے، فلاں کا بیٹا آج توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، فرشتوں میں ذکر ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جوان کی توبہ پر اللہ کریم کیا فرماتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا کیا اس کے ساتھ سلوک ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہ سنو، صحرا میں صحرا جانتے ہیں، ڈیزرٹ، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، افریقہ کے ڈیزرٹ، اور بھی ہم دیکھیں مصر میں 200 کلومیٹر تک گاڑی چلتی رہے، کوئی ایک درخت بھی نہیں دکھتا، ایک عمارت بھی نہیں، ڈیزرٹ میں، صحرا میں ڈائریکشن کہیں پتہ نہیں ہوتا، جدھر بھی جاؤ آسمان بالو سے لگا ہوا دکھتا ہے، سمندر کی طرح صحرا میں بہت سارے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، جب راستہ بھٹکتے ہیں جس طرف بھی چلتے ہیں لگتا ہے سیدھا ہی چل رہے ہیں، اور اکثر پانی کا دھوکہ ہوتا ہے، ریت چمکتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے پانی ہے، ادھر جاتے ہیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں، اس کو موج سراب کہتے ہیں، بہتوں کی موت اس صحرا میں ہو جایا کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کر فرما رہے ہیں، ایک آدمی اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر صحرا کے سفر میں تھا، چل رہا تھا، بیچ صحرا میں پہنچا، اسے نیند لگی، اور جب اٹھ کر کے دیکھا تو اس کی اونٹنی غائب، سامان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سفر کیسے کرے گا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، اور اس کے بعد ایک دن گزر گیا ہو یا جتنا بھی وقت، جب دیکھا کہیں کوئی اونٹنی نہیں دکھ رہی، پھر سو گیا تھک کر کے ایک جگہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھلی تو اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب یہ مثال دے کر حضور پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ اس صحرا کے آدمی کو اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی ملنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی، اس کی کھوئی ہوئی سواری واپس آ گئی، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو مولا کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے رب تعالیٰ کو کہ کھویا ہوا بندہ میرا واپس آ گیا۔
بھٹکا ہوا میرے پاس واپس آ گیا. جوان کی توبہ پر مولا کریم بھی خوش فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج جو زندگیاں اللہ نے ہمارے پاس دی ہیں، جوانی بہت تیزی سے گزرتی ہے. 3 آپ کو پتہ ہوں گے ٹینس جو ہوتے ہیں، زمانے جو ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. یہ 3 ہوتے ہیں نا. ماضی بھی آپ گن سکتے ہیں، یہ ہوا تھا وہ تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ تھا. اور مستقبل کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ فیوچر بھی لمبا ہے، پاسٹ بھی لمبا ہے. لیکن جو پریزنٹ ہے وہ بہت شارٹ ہے. یعنی یوں سمجھ لیں میں نے ایک لفظ کہا، یہ پریزنٹ ہے، اور جب وہ لفظ ختم ہوا تو پاسٹ ختم ہو گئے. پریزنٹ جو ہے بہت شارٹ ہے اور بیچ میں ہوتا ہے. پاسٹ اور فیوچر کے بیچ میں پریزنٹ ہوتا ہے. ماضی کو بھی آپ یاد کر کے گن سکتے ہیں، مستقبل کو بھی گن سکتے ہیں. پریزنٹ کو، حال کو نہیں پکڑ پائیں گے کتنی دیر کا وقت ہے. اسی طرح انسان کی زندگی کے 3 زمانے، بچپنا ہے، بڑھاپا ہے اور جوانی. بچپنا ماضی ہے، بڑھاپا فیوچر ہے اور جوانی حال ہے، پریزنٹ ہے. جس طرح پریزنٹ میں، حال میں وقت نہیں ہوتا، اسی طرح جوانی میں بھی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ جوان اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو بڑھاپے کی 100 رکعت سے افضل ہے. 100 رکعت سے افضل ہے. وہ اپنے نفس کے خلاف جا کر کے کر رہا ہے، وہ اپنی خواہشات کو مار کر کے کر رہا ہے. ارے بوڑھوں کے ہاتھ میں تسبیح تو آئی جاتی ہے اور وہ مسجد میں آئی جاتے ہیں. اب بچا کیا ہے؟ اب اللہ کی بارگاہ میں تو پلٹ کر کے آئی جاتے ہیں. لیکن وہ بھی قسمت کی بات ہے جن بوڑھوں کو اللہ نے آخر میں ہدایت دی تھی. لیکن نوجوانوں کا اللہ کریم کی طرف آنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور اس چیلنج کو پورا کر کے آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام بھی اتنا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو نوجوان تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت قریب فرمایا، بہت ان کے اعزازات عطا فرمائے، بہت کچھ ان کو انعامات سے نوازا ہے. اس لیے اے نوجوانوں، آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے، تمہارے کیریکٹر کی طرف، تمہارے اخلاق کی طرف. تم ثابت کر کے یہ بتا سکتے ہو کہ محمد عربی کے غلام کیسے ہوتے ہیں. تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر بن سکتے ہو، حضور کے ترجمان بن سکتے ہو. تمہارے چہرے، تمہارے چال ڈھال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل سکے لوگوں کو. یہ آپ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. آج ایک کمپنی اپنا برانڈ ایمبیسیڈر بناتی ہے تو آپ اس کمپنی کے پروڈکٹس کو جگہ جگہ پرچار کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر یہ لوگوں کو مائل کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کی طرف آؤ. کسی بھی کمپنی کا جو بھی ایمبیسیڈر ہو، آپ دیکھیں وہ مائل کرتا ہے میری کمپنی کی طرف آئے. اے نوجوانوں، بتاؤ کیا تم نے کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان بن کر دنیا کے لیے کوشش کی کہ میرے نبی کی طرف آ جاؤ، میرا رسول سب سے سچا رسول ہے؟ یہ کوشش ہر جوان کر سکتا ہے. مجھے اندازہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں ہے؟ بہت ہوتا ہے. میں نام لے کر کے ذکر نہیں کرتا. بہت بڑے عہدے پر موجود آج بھی ہے، حکومت کے عہدے میں موجود ایک شخص، ڈپارٹمنٹ کا بھی میں نام نہیں لیتا. میں اپنے متعلق صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ شروع میں وہ ہماری جاسوسی پر معین اور ہمارے خلاف بہت سارے معاملات بنانے میں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آرگیو کرنے لگا، ہمارے ساتھ بحث و مباحثہ ہونے لگا. میں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ میں اپنے لباس پر، میں اپنے چال ڈھال پر اسی طرح رہوں گا اور آپ کو بھی دعوت دیتا رہوں گا. میرے رسول کے اخلاق سچے ہیں. اللہ کریم کا یہ احسان دیکھیں، رمضان کا مہینہ تھا کہ وہ ایمان لایا ہو، آج بھی ایمان کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں میرا کمال ہے، مجھے یہ ضرور ہے کہ میں نکما بد اخلاق صحیح، لیکن جس کی بات کر رہا ہوں وہ سب سے اعلیٰ ہے. میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ سب سے کامل ہے. ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں پتا ہے ہم گرے ہوئے لوگ ہیں. مجھے پتا ہے میں بہت بڑا نکما ہوں،
بہت بڑا کمینہ ہوں، لیکن جس کی بات کر رہا ہوں اس کے جسم میں کیا، اس کے نام میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے، اس کے نام میں ایک نقطہ تک نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اپنی طرف مت دیکھو میرے عزیزو، جس کی بات کر رہے ہیں اس کے نام میں بھی اتنا اثر ہے، اس کے نام میں بھی اتنا اثر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو پاگلوں کو اچھا کر دے، رب تبارک و تعالیٰ چاہے اس نام مبارک کے ذریعے شفا عطا فرمائے۔ اسی لیے نوجوانوں آج سے یہ عہد کرو کہ میں ایمبیسڈر ہوں، میں ترجمان ہوں مدینے والے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں اپنی جوانی بھر دوں گا حضور کے اخلاق سے، میں اپنی جوانی کو ایک نقش ثابت کر کے دکھاؤں گا میرے مصطفیٰ کریم کے اخلاق سے، ورنہ یہ جوانی گزر جائے گی، وقت پھر دوبارہ تمہارے پاس نہیں آنے والا ہے، اور جو تمہیں کرنا تھا وہ بڑھاپے میں نہیں سوچ سکو گے۔ میں کینسر کے ہاسپٹل میں ایک ایسے مریض کو مل کر کے آیا ہوں، ایسے مریض کو جس کے سر کے پیچھے کوئی پھوڑی ہے جس سے پیپ بہتا ہے، سر اٹھائے تو پیپ نکلنے لگ جائے، زخم اتنا زیادہ ہے مرتا بھی نہیں، لیکن کئی دنوں سے بستر پر ہے، کینسر کا مریض ہے۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ جھنجھوڑ گئی جو اس نے کہا تھا، مریض اب بھی موجود ہے، کہا کہ حضرت ایک بار اتنی دعا کرو کہ میرا سر تکیے سے اٹھے اور میں سجدہ کر سکوں۔ سجدہ کرنے کی تک طاقت نہیں رہ گئی، سجدہ کرنے کی خواہش ہے، لیکن میں نے اس دن یہ محسوس کیا جن لوگوں کے سر سلامت ہیں آج وہ جھکنا نہیں چاہتے، اور جس کا سر آج ختم ہو گیا وہ خواہش رکھ رہا ہے کہ ایک بار سر اٹھ جائے سجدہ کرو۔ وہ وقت آنے سے پہلے تم بھی غنیمت جانو، تم بھی غنیمت جانو۔ آج اللہ نے تمہارے بازو بھی مضبوط رکھے ہیں، آج اللہ نے تمہاری آنکھیں سلامت رکھی ہیں، تمہارا جسم بھی سلامت ہے، سوچنے کی طاقت بھی اچھی ہے، لہٰذا ان تمام طاقتوں کو اگر کہیں استعمال کرنا ہے تو ایسی جگہ انویسٹ کرو جس کا تمہیں بعد میں اچھا بھلا فائدہ مل سکے، اچھا بھلا ثواب بھی ملے، فائدہ بھی ملے۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ ان کی بات کرتے رہو گے حضور کی، کبھی نہیں مرو گے، یعنی جسم تو مر جائے گا، نام کبھی نہیں مرے گا۔ ہماری محفلوں میں یہ ہماری محفلوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کیسے آئے؟ اعلیٰ حضرت کو گزرے ہوئے 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، ہر محفل کی رونق آج اعلیٰ حضرت ہے، ہر محفل کی جان و اعلیٰ حضرت ہے۔ کیا جس نے نعرہ لگایا اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت سے تمہارا کوئی خاندانی رشتہ ہے؟ کیا وہاں سے کوئی تمہارا ننیالی ددیالی سسرالی رشتہ؟ کچھ نہیں، لیکن ہر محفل میں بچہ بھی پکارتا ہے عشق و محبت، عشق و محبت۔ وجہ یہ ہے کہ اس مرد قلندر نے اپنی زندگی میں اپنے گن نہیں گائے، جب تک زندہ رہا میرے مصطفیٰ کی بات کرتا، اپنی جوانی کو بھی بھر دیا تھا تو میرے مصطفیٰ کے کلمات سے، قلم اٹھایا بھی، حالانکہ ایک صاحب آئے بھی اپنے سیٹ صاحب کے لیے ایک نظم لکھوانے کے لیے، ایک نظم لکھ کر کے، ایک منقبت لکھ کر کے دے دو، آپ بڑے شاعر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کرو مدح اہل دولنزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین جو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں تعریف کروں گا تو میرے مصطفیٰ کی کروں گا۔ اس کا ثمرہ یہ ہے، اس کا صلہ یہ ہے، زندگی بھر قلم اٹھایا تو میرے نبی کے نام پر، زبان کھولی تو نبی کے نام پر، اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ 100 سال ہو گئے قبر میں گئے ہوئے، لیکن مولا نے ہر محفل میں اس اعلیٰ حضرت کو زندہ رکھا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اسی لیے آج سے یہ عہد کرو اے نوجوانوں، زندگی اسی کا نام ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی قربت حاصل کرو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرو، ان کے نام لیتے لیتے دنیا سے جاؤ گے، سب کچھ باقی ہی رہے گا، ورنہ تو قبروں سے تختیاں بھی بجھ جائیں گی، لوگوں میں نام تک پتہ نہیں رہے گا، یوں آئے یوں چلے گئے۔ مرنا تو سبھی کو ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ اخیر میں پیغام کے طور پر اتنا کہوں گا نوجوانوں، یہ مت سمجھنا کہ ہماری لائف انجوائے کرنے کے لیے، عیش کرنے کے لیے، پیسہ میرا ہے، جان میری ہے، لائف میری ہے، مجھے جو کرنا ہے وہ کرنے دو، رات کو جہاں گزارنا ہے میں گزاروں گا، جس کے ساتھ جانا ہے جاؤں گا، جس کے ساتھ گپیں اڑانا ہے اڑاؤں گا،
نہیں میرے عزیزو، جوانی زندگی یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، کس کی ہے؟ تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔